دنیا کا جنوبی ایشیائی خطہ ذات پات کے نظام اور اس کی بہت سی شکلوں کی ایک طویل تاریخ رکھتا ہے۔ پاکستانی، ہندوستانی اور دیگر جنوبی ایشیائی ممالک ایک جیسی ثقافتی اور مذہبی جڑے رکھتے ہیں۔ ان تمام خطوں میں ذات پات کے نظام کی بنیاد پیدائش اور کمیونٹی میں موجود پیشے کی بنیاد پر رکھی گئی ہے۔ ذات پات کا نظام لوگوں کو سماجی طور پر درجہ بندی کرتا ہے اور انہیں وراثت میں ملنے والی سماجی حیثیت کی بنیاد پر تقسیم کرتا ہے۔ لوگوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ذات پات کے نظام کے اندر ایک ہی سماجی طبقے کے لوگوں سے شادی کریں اور ان سے بات چیت کریں۔ پاکستان میں 7 اعلیٰ ذاتیں۔ پاکستان میں مختلف ذاتیں موجود ہیں، لیکن یہاں پاکستان میں سرفہرست 7 اعلیٰ ذاتیں ہیں جن کے بارے میں اکثریت واقف ہے۔ 1 بٹ۔ پنجاب میں مقامی پنجابی بٹ کو ایک اجتماعی اصطلاح کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جبکہ بٹ ایک عام کنیت ہے جو بنیادی طور پر وادی کشمیر میں استعمال ہوتی۔ انہیں عام طور پر مغرور اور مغرور لوگ سمجھا جاتا ہے۔ عام طور پر صحت مند کھانے کے شوقین کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جٹوں کی اکثریت جسمانی طور پر خوبصورت اور پرکشش ہوتی ہے۔ 2 جٹ۔ جٹ لوگ شمالی پاکستان میں روایتی طور پر ایک زرعی برادری ہیں جو زیادہ تر زمینداروں کے طور پر پائے جاتے ہیں۔ تاریخ جٹ کو ایک بہادر، دلیر اور وفادار ذات کے طور پر پیش کرتی ہے جو زیادہ تر دیہی علاقوں میں آباد ہے۔ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس ذات میں شادی کرنے سے آپ کے گھر میں خلل ڈالنے والا امن اور سکون آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بحث کرنا پسند کرتے ہیں، لڑائی شروع کرنے کے لیے تیار ہیں اور اپنے ذات پات کے بھائیوں کی طرف متعصب ہیں۔ 3 راجپوت۔ لفظ راجپوت کا لغوی معنی بادشاہ کا بیٹا ہے۔ وہ پاکستان میں ایک ممتاز سماجی گروہ ہیں جو ہندوستان کے قدیم شاہی جنگجو خاندانوں سے اپنے نسب کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کی جوڑے راجپوتانہ راجستھان کا حصہ میں ہیں۔ مقبول رائے کے مطابق راجپوت بہادر، وفادار، خود کفیل، جسمانی طور پر مضبوط، لچکدار، مربوط، محنتی، مضبوط اور عسکری طور پر اسٹریٹجک انسان ہے۔ کم و بیش انہیں مارشل ریس سمجھا جاتا ہے۔ 4 شیخ۔ عربی اصطلاح شیخ کا مطلب ہے عرب، کسی قبیلے کا بزرگ، معزز اسلامی عالم۔ تاریخی طور پر شیخ ایران، وسطی ایشیائی تر قبائل اور عربوں سے آئے تھے۔ یہ عنوان عام طور پر مسلم تجارتی خاندانوں سے منسوب کیا جاتا ہے۔ سماجی سطح پر اس ذات کے لوگ اپنی شبیہ کے بارے میں باشعور ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ وہ اپنی ذات رشتہ داروں کے گروپ میں شادی کرتے ہیں اور زیادہ تر پیسہ ذخیرہ کرنے والے کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ 5 مغل۔ مغل خاندان نے ابتدا میں برصغیر پاک و ہند پر حکومت کی۔ مغل سلطنت کے زوال کے دوران بچ جانے والے زیادہ تر مغل بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس عمل میں انہوں نے اپنی زمین اور مال چھوڑ دیا۔ فن تعمیر سے محبت کی وجہ سے کچھ مغلوں نے مماروں کے طور پر کام کرنا شروع کیا، جبکہ دیگر نے دھاتی کام اور بڑھئی کا کام اپنایا۔ 5 مغل۔ مغل خاندان نے ابتدا میں برصغیر پاک و ہند پر حکومت کی۔ مغل سلطنت کے زوال کے دوران بچ جانے والے زیادہ تر مغل بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس عمل میں انہوں نے اپنی زمین اور مال چھوڑ دیا۔ فن تعمیر سے محبت کی وجہ سے کچھ مغلوں نے مماروں کے طور پر کام کرنا شروع کیا، جبکہ دیگر نے دھاتی کام اور بڑھئی کا کام اپنایا۔ 6 گجر۔ گجر کو ایک ضروری اور تاریخی قبیلہ سمجھا جاتا ہے اور وہ لسانی اور مذہبی دونوں لحاظ سے بہت متنوع ذات پیش کرتا ہے۔ گوجروں کی اکثریت پاکستان، بھارت اور افغانستان میں پائی جاتی ہے، جو بنیادی طور پر زراعت، ڈیری اور مویشیوں کی کاشت سے وابستہ ہیں اور ایک چرواہی برادری کے طور پر رہائش پذیر ہے۔ 7 قریشی۔ قریشی سے مراد قریش کا نسب ہے، عرب کا سب سے بڑا قبیلہ جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا۔ جنوبی ایشیا میں قریشی ایک کثیر النسل کمیونٹی ہے جو پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں پھیلی ہوئی ہے۔ قریشیوں کی اکثریت سندھ میں اس وقت سے رہتی ہے
جب سے عرب وہاں آباد ہوئے اور مقامی عورتوں سے شادی کی۔ بھارتی ریاست بہار میں قریش ذات بنیادی طور پر قصائی کے پیشے سے وابستہ ہے۔ کمیونٹی کے لوگ بکرے سے لے کر بھینس تک ہر قسم کے مویشی ذبح کرتے ہیں۔ پاکستان میں سرفہرست 7 ذاتوں میں سے ہر ایک پیشوں اور پیشوں کی اپنی اہمیت کی عکاسی کرتی ہے، جو ہر گروہ کے ساتھ انفرادی حیثیت کو جوڑتی ہے۔ جو ملک ترقی کرتا ہے اور ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے، کیا قوم ذاتوں کے اس نظام سے دور ہو جائے گی جس نے آج تک لوگوں کے عقائد پر حکومت کی ہے؟